عید الاضحیٰ کے نزدیک پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، عوامی مقامات پر سیدھی پائے جلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دریاؤں، جھیلوں، نہروں، ڈیمز میں نہانے پر پابندی، کشتی رانی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جانوروں کے فضلے نہروں، نالیوں میں پھینکنے پر کارروائی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق 5 سے 11 جون تک ہوگا۔ عید الاضحیٰ پر فل پروف سیکیورٹی کا مشن، آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ، ٹریفک مینجمنٹ کے اہداف کا بھی جائزہ لیا گیا۔ عید الاضحیٰ پر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم، آئی جی عثمان انور نے کہا کہ شکست خوردہ دشمن عید پر امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ سرحدی اور دریائی چوکیوں پر الرٹ رہیں، داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات اہلکاروں کو بھی چوکس رہنے کی ہدایت۔ گھر کا زیر تعمیر پردہ گرنے سے ہمسایوں کی چھت زمین بوس ہوگی۔ مدینہ ٹاؤن بلیو بلاک میں واقعے میں 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فراڈ کیسز کی روک تھام کا اقدام، نیب کا پلاٹوں کی خرید و فروخت کی مانیٹرنگ کی ہدایت، نیب کا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو مراسلہ، سپانسرز کو لاٹریز کے ساتھ رجسٹرڈ معاہدے کی ہدایت کر دی گئی۔ مراسلے کے مطابق پراپرٹی ڈیلرز کو ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں رجسٹر کروایا جائے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، پبلک ورکس میں بے ضابطگیاں، صوبے میں پبلک ورکس ڈویژن کے ترقیاتی کاموں کو پیمنٹ روکنے کی ہدایت۔ مائکرو پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے فری آڈٹ کے بعد ادائیگیاں صرف ڈی سی اکاؤنٹنٹ کرے گا۔ اکاؤنٹ آفس کی آڈٹ ٹیم انسپیکشن کرے گی۔ فنڈز ادائیگیوں کے حوالے سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اکاؤنٹنٹ جنرل کو مراسلہ۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا چھٹا روز، 5ویں روز 2,48,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ مجموعی طور پر 14,41,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم میں 16,04,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ ٹوبہ ڈیکسنگ میں انسداد پولیو مہم کا ٹارگٹ مکمل۔ 5 روزہ مہم میں 101% ٹارگٹ حاصل کیا گیا۔ ضلع بھر میں 4,40,844 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ تحصیل ٹوبہ میں 1,53,856 بچوں کی ویکسینیشن، گوجرا میں 1,26,270 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ پیر محل میں 88,000، کمالیہ میں 72,000 سے زائد بچوں کی ویکسین کی گئی۔ فیصل آباد کے مریض بچوں کو پنجاب حکومت کا تحفہ، چلڈرن اسپتال کو مزید 7 وینٹیلیٹرز دے دیے گئے۔ اسپتال میں وینٹیلیٹرز کی تعداد 12 ہوگی۔ اسپتال میں 6 وینٹیلیٹرز 9 مولودوں کے لیے مختص ہیں۔ جڑنوالا کا سیوریج کا دیرینہ مسئلہ جلد ہونے جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کی گرانٹ سے سیوریج لائن بچھانے کے کام کا آغاز 1.5 ارب سے منصوبہ 9 ماہ کی مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایکسپائرڈ شناختی کارڈ پر جاری موبائل سمز بلاک کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 2017 یا اس سے پہلے کے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی 31 دسمبر تک چہرے کی شناختی ٹیکنالوجی کا نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ پر شہر اور دیہات زیرو ویسٹ کرنے کا مشن، قائم مقام کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی زیر صدارت عید پر گرینڈ صفائی آپریشن بارے اجلاس۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عید سے قبل ڈویژن میں صفائی آپریشن شروع کرنے کا ٹاسک۔ قربانی کے جانوروں کی علائشیں بروقت ٹھکانے لگانے کا حکم، علائشیں ڈالنے کے لیے عید سے قبل پلاسٹک بیگز کی تقسیم مکمل کرنے کے احکامات جاری۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی جرم قرار، صدر مملکت آصف علی زرداری نے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر سخت سزائیں مقرر۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کا اندراج قانونی جرم ہوگا۔
ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپریل کے سیلز ٹیکس گوشوارے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ریٹرن جمع کروانے کی ڈیڈ لائن بڑھا دی۔ ٹیکس گزار 5 جون تک اپنے گوشوارے جمع کروا سکیں گے۔ فیصل آباد میں دل تھامے مریضوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ ایف آئی سی انتظامیہ نے 2 مزید اینجیوگرافی اور ایک سی ٹی اینجیو کی مشین مانگ لی۔ مزید 2 اینجیو مشینوں کی فراہمی سے مجموعی تعداد 6 ہو گئی۔ ایم ایس ڈاکٹر رانا ندیم کا کہنا ہے کہ نئی مشینیں ملنے سے زیادہ مریض مستفید ہو سکیں گے۔ محکمہ ہیلتھ سرکاری اسپتالوں کی بہتری کے لیے کوشاں، ٹی ایچ کیو اسپتال 18 ہزاری میں طبی سہولیات کی بہتری کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ، ادویات، میڈیکل آلات، لیبارٹری، ایکس رے سمیت دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے فریم ورک کانٹریکٹ جاری کر دیا گیا۔ چنیور ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، کنوینر کمیٹی رکن صوبائی اسمبلی سید ذوالفقار علی شاہ نے صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل، ارکان صوبائی اسمبلی مولانا محمد الیاس چنیوٹی، چودھری ثاقب خان چدھڑ کی شرکت۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر ثاقب منیر نے ادویات کی دستیابی کے بارے میں بریفنگ دی۔ جنگ میں بھی سرکاری محکمے فیسکو کے 7 کروڑ 60 لاکھ روپے کے نادہندہ۔ محکمہ صحت، آبپاشی، اسکول ایجوکیشن سمیت متعدد محکموں نے واجبات ادا نہ کیے۔ میونسپل کمیٹی 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کی نادہندہ نکلی۔ محکمہ صحت نے 4 کروڑ روپے کے بقایا جات ادا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فیسکو کی نشکاری کے مراحل میں تیزی آنے لگی۔ کمپنی اثاثہ جات کی تفصیلات آخری مراحل میں داخل۔ اہم شعبہ جات کی تفصیلات کے لیے نشکاری کمیشن کی جانچ پڑتال جاری۔ ایچ آر، سیفٹی، آئی ٹی اور آپریشنل ڈائریکٹوریٹس کی تفصیلات کا جائزہ تکمیل کے قریب۔ غیر معیاری سولر پینل اور انورٹر فروخت کرنے کا الزام، نیب لاہور نے احمد پور سیال کی یونیک سولر پینل کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ کمپنی مالکان کے اثاثوں اور سولر سٹاک کا ریکارڈ طلب۔ اثاثوں کی چھان بین کے لیے ایف ٹی اے کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی مراسلہ۔ فیصل آباد کے 2 ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے، ایس ایچ او تھانہ ڈی ٹائپ کالونی ذیشان خالق پولیس لائنز تبدیل۔ انسپیکٹر ریاض کو ایس ایچ او تھانہ ڈی ٹائپ کالونی تعینات کر دیا گیا۔ اور بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میں بھی شکست، پاکستان کی سیریز میں فیصلہ کن برتری۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 57 رن سے شکست دی۔ 201 رن کے ہدف میں بنگلہ دیش کی ٹیم 19 اوورز میں 144 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 3 جبکہ فہیم اشرف، شاداب خان، سائم ایوب، خوشدل شاہ، حسن علی اور حارث روف نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔